اف خدایا، یہ تو جیل بھی انہوں نے بنائی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ مکہ مکرمہ میں 100 سال پہلے جو کچھ تھا سب کچھ یہاں پہ انہوں نے دکھایا ہے۔ بھائی جیل سے تو اللہ کی پناہ، اللہ برے وقت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ مکہ مکرمہ کا بہت تاریخی میوزیم ہے، متحف ابو بکر العمودی کے نام سے، جہاں مکہ مکرمہ کی 100 سالہ پرانی ہسٹری اور کلچر کو دکھایا گیا ہے، اور یہ میوزیم جدہ روڈ پہ ہے، حدود حرم کے بالکل سامنے، اور اس میں 100 سال پہلے تک مکہ مکرمہ کا شہر کیسا تھا، دکانیں کیسی تھیں، اور حرم میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ محفوظ کی گئی ہیں۔ یہ سامنے نلکا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہلے اس طرح کے نلکے ہوتے تھے جہاں سے لوگ پانی کی ضرورت پوری کرتے تھے، اور اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کنوؤں کا زمانہ تھا، تو اس طرح کے کنویں مکہ مکرمہ میں جگہ جگہ ہوتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ مکہ مکرمہ میں 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور یہ سامنے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں۔ پرانے وقتوں میں مکہ مکرمہ کے اندر اسی طرح کی دکانیں ہوتی تھیں۔ یہ پھول تمیز کی دکان ہے جہاں سے ناشتہ ملتا ہے۔ ویسے تو یہ خاص افغانی لوگوں کا کھانا ہے، لیکن اب تو سارے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ کریانہ سٹور ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہلے اس طرح کے بقالے ہوتے تھے۔ یہ اس میوزیم کا مین حصہ ہے، اور اس کے اندر بہت پرانی چیزیں، نوادرات اور تبرکات محفوظ کیے گئے ہیں۔ اندر سے بھی آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حال بنایا ہے۔ اس میں دائیں طرف سب سے پہلے تو بیت اللہ شریف کا تالا اور اس کی چابی رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بیت اللہ شریف کے دروازے کا ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ترکوں کے زمانے میں بیت اللہ شریف کی چابی اس طرز کی استعمال ہوتی تھی۔ اب معلوم نہیں یہ اصل چابی ہے یا اس کا ماڈل ہے۔ یہ پرانے وقتوں کی کچھ تصاویر یہاں پہ انہوں نے فریم کر کے لگائی ہوئی ہیں۔ یہ سراہی ہے جو زمزم کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہ حجر اسود کا خول ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کا پرنالہ۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، اس کے بھی کاپی بنا کے یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے قریش نے بیت اللہ شریف کی چھت پہ پرنالہ نصب کیا تھا۔ پہلے طواف کے لیے اس طرح کی ویل چیئر استعمال ہوتی تھی، اور اس سے بھی پہلے یہ شبریہ استعمال ہوتی تھی، چارپائی، چھوٹی سی چارپائی۔ یہ دیکھیں، یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کو اس طرح طواف کروایا جاتا تھا جو چلنے پھرنے سے معذور ہوتے تھے، بالکل جیسے جنازے کی چارپائی ہے ویسے۔ اور اس کے ساتھ ہی عرب لوگوں کا کلچر دکھایا گیا ہے کہ پرانے وقتوں میں عرب لوگ جنگوں میں بڑے ماہر تھے، اور جنگ ان کی پہچان ہوتی تھی، تو تلواروں سے، پھر اس کے بعد یہ بندوقیں ہیں، اور یہ کچھ نیزے وغیرہ یہاں پہ انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو یہ عرب لوگوں کی کلچر اور ثقافت کا حصہ تھا جنگیں کرنا۔ یہ لوہے کی ٹوپی ہے جس کو خوت کہتے ہیں، اور یہ ساتھ ہی درع ہے جس کو بازو میں پہنتے تھے، تیر یا تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، اور یہ کلہاڑی ہے، یہ بھی جنگوں میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ بیت اللہ شریف کے غلاف کے کچھ نمونے یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ عرب لوگوں کا سب سے محبوب جانور ہے۔ اس کے علاوہ پرانے وقتوں کا ایک کیمرہ یہاں پہ انہوں نے محفوظ کیا، اور پیچھے سعودی کرنسی نوٹ ہیں جو پرانے وقتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ حرم شریف کی کچھ چیزیں یہاں پہ انہوں نے محفوظ کی ہیں، جیسے یہ فانوس لائٹ کا جو کور ہوتا ہے وہ یہاں پہ انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ یہ اصل ہے، کاپی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ یہ پرانے وقتوں میں وزن کرنے کے لیے جو پتھر استعمال ہوتے تھے وہ یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ سکے ہیں پرانے، اور اس کے علاوہ شروع میں سعودی کرنسی نوٹ جو استعمال ہوتے تھے کچھ ملک فیصل کے زمانے کے ہیں، اور کچھ ملک سعود اور ملک عبدالعزیز کے زمانے کے ہیں۔ شروع میں جو نوٹ استعمال ہوتے تھے ان کے اوپر بہت ساری زبانوں میں لکھا ہوتا تھا، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، اور فارسی میں، پشتو میں، بہت ساری زبانوں میں لکھا ہوتا تھا۔ یہ آپ نوٹ دیکھیں، اس میں بہت ساری زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔
یہ جو دائیں طرف والی لائن ہے یہ شروع والے نوٹ ہیں جو یہاں پہ استعمال ہوتے تھے، اور تقریباً 10-12 زبانوں میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ توپ رکھی ہوئی ہے جو پرانے وقتوں میں جنگ کے اندر استعمال ہوتی تھی۔ آج کل اس کی جگہ ٹینک آ گئے ہیں، جدید نظام آ گیا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں اس کے آگے بڑا سا پتھر رکھ کے فائر کیا جاتا تھا۔ یہ دوسرا حال ہے، اور اس میں بھی عرب کا پرانا کلچر دکھایا گیا ہے۔ پرانی زندگی یہاں کیسی تھی، آج سے 100 سال پہلے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، لوگ کیسے رہتے تھے۔ یہ دیکھیں آپ، جگہ بنائی ہوئی ہے کہ پہلے عورتیں اپنے گھر میں اس طرح کا ایک کارنر بنا کے رکھتی تھیں جہاں پہ وہ سلائی کرتی تھی، ساتھ ہی بچہ انہوں نے سلایا ہوتا تھا، اور آدمیوں والی سائڈ اس طرح کی ہوتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاوے شاوے پیتے تھے، فون کرتے تھے، خبریں سنتے تھے، تو وہ یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے بنا کے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ موسیقی کے پرانے آلات یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پرانا فوٹوگرافر کیمرہ ہے، یعنی جس سے فلمیں بنائی جاتی تھی اس زمانے میں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ پرانے فون رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فون تو آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے استعمال کیے ہوں، لیکن یہ جو نیچے والے فون ہیں یہ آپ بتائیں آپ میں سے کس نے استعمال کیے ہیں، کس نے یہ نمبروں والے فون استعمال کیے ہیں، یہ لازمی آپ نے بتانا ہے۔ یہ تو بچپن میں تختیوں پہ لکھنے والا کام ہم نے بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کی پرانی مسجد یہاں پہ بنائی گئی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے مکہ میں اس طرح کی مساجد ہوتی تھیں۔ ماشاءاللہ محراب بھی ہے اور لیمپ رکھنے کی جگہ ہے، قرآن پاک کے لیے بھی دیوار کے اندر چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو پرانے وقتوں میں اسی طرح مساجد یہاں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ دکانیں دکھائی گئی ہیں کہ ہاتھ سے کپڑے کا کام کیسے کیا جاتا تھا، اور یہ برتن لکڑی کے یا پتھر کے جو بنائے جاتے تھے اس کے اوزار یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ چکی ہے پرانے وقتوں کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں یہاں دیکھنے کی، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں۔ یہ کسائی کی دکان ہے، اور پھر بڑی بڑی دیگیں پکانے کے لیے، اور یہ مجلس جہاں پہ لوگ بیٹھ کے دعوتیں کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور یہ بچوں کے کھلونے اس طرح کے ہوتے تھے، لکڑی کے بنا کے انہوں نے دکھائے ہیں۔ اور یہ مجلس ہے جہاں پہ لوگ اپنے مہمانوں کو بلاتے تھے اور وہاں پہ بٹھاتے تھے، یعنی گویا کہ اس زمانے کا یہ ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ مہمان آ کے بیٹھتے تھے۔ اور یہ جیل خانہ ہے، پرانے وقتوں میں اس طرح جیل ہوتی تھی، اور مجرم کو اس طرح چھوٹی سی کال کوٹری میں بند کیا جاتا تھا، تو وہ جیل بھی یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یہ نجار کی دکان ہے، یعنی بڑھئی کی دکان جو لکڑی سے چیزیں بناتے ہیں، اور یہ اوزار ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں تینکوں سے جو چیزیں بنائی جاتی تھیں، ٹوپیاں یا نیچے بیٹھنے کے لیے، اور یہ مٹی کے جو برتن وہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں کہ کیسے بناتے تھے، کن چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ چمڑے کی دکان ہے جہاں چمڑے کی مختلف چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ مشکیزہ ہے جس میں پانی ڈالتے تھے، اور یہ چیزیں جس سے جوتوں کو ٹھیک کرنا یا چمڑے کی چیزیں بنانی، وہ چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ میوزیم صبح 7 سے رات 9 بجے تک کھلا رہتا ہے، اور جمعہ ہفتہ بھی یہ کھلا ہوتا ہے، آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس جگہ کی لوکیشن دے دوں گا تاکہ اگر کوئی آنا چاہیں تو وہ آسانی سے یہاں پہنچ سکیں۔ یہ میوزیم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت دلچسپ جگہ ہے جو مکہ مکرمہ کی پرانی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا پرانے وقتوں کی چیزوں کے ساتھ ان کو دلچسپی اور مانوسیت ہے، تو ان کے لیے بہت بہترین جگہ ہے آنے کی۔